حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اینٹوں کا کام میرے سپرد فرما دیں، میں یہ خدمت بجا لاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تم اور کام کرو، کیونکہ حقیقی عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے، کیونکہ دنیا تو ساری محنت اور رنج کی جگہ ہے۔ حضرت حیان بن خارجہ مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے اپنے نفس سے جہاد کی ابتدا کرو اور اس کے ساتھ جنگ شروع کرو۔ اب اگر تم بھاگتے ہوئے مارے گئے تو اللہ تعالیٰ بھاگنے والوں میں تمہیں اٹھائے گا، اور اگر تم ریاکاری میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ریاکاروں میں اٹھائے گا، اور اگر حصول اجر و ثواب کے لیے صبر و تحمل میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صابروں اور شاکروں میں اٹھائے گا۔ لہذا حق تعالیٰ کے معانی کے بیان میں جتنی عبارتیں تصنیف و تالیف میں مروی اور معصور ہیں، اتنی ہی مجاہدے کے اصول و معانی اور اس کی ترکیب و تالیف میں مروی ہیں۔ جس طرح بغیر عبارت و ترکیب کے بیان درست نہیں ہوتا، اسی طرح وصول حق بغیر ریاضت و مجاہدے کے درست نہیں۔ جو بغیر مجاہدے کے وصول حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی حدوث کا ثبوت اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت کی دلیل ہے، وہاں معرفت نفس اور اس کا مجاہدہ اس کے وصل اور مشاہدے کی دلیل ہے۔ اس طریقت کے گروہ کی دلیل یہ ہے کہ تفسیر کے اعتبار سے مذکورہ آیت کے الفاظ مقدم اور مؤخر ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی راہ دکھا دی ہے وہ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اپنے عمل کے ذریعے نجات نہیں پائے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے۔ لہذا مجاہدہ فعل بندہ ہے، اور یہ محال ہے کہ اس کا فعل اس کی نجات کا موجب بنے، کیونکہ بندے کی نجات مشیت الہی سے متعلق ہے، نہ کہ مجاہدہ سے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت پائے تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ وہ گمراہ رہے تو وہ اس کے سینہ کو بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہے۔ پھر ارشاد ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے اسباب میں سارے جہان کے افعال کی نفی فرمائی ہے۔ اگر مجاہدہ وصول حق کا وسیلہ ہوتا تو شیطان مردود ہرگز نہ ہوتا، اگر مجاہدے کا ترک مردود ہونے کی علت ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام ہرگز مقبول نہ ہوتے۔ لہذا حصول مقصد فضل و عنایت الہی کی وجہ سے ہے، نہ کہ کثرت مجاہدہ کی وجہ سے۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ جو سب سے زیادہ مجاہدہ کرے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے، بلکہ جس پر حق تعالیٰ کی عنایت زیادہ ہے وہی حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کلیسا میں رہ کر ہمیشہ طاعت میں مشغول رہتے ہوئے حق تعالیٰ سے دور ہو، اور کوئی شراب خانے میں بیٹھ کر معصیت میں مبتلا ہو کر حق تعالیٰ سے قریب رہے۔ ظاہر ہے کہ جب عنایت الہی میں زیادہ مشرف ہونے کے لیے مجاہدہ وسیلہ نہیں، تو جو بھی اس سے کم ہو اس کے لیے بھی وسیلہ کی محتاجی نہیں ہے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ یہ تعبیر دو طرح پر خلاف عمل ہے۔
کیونکہ ایک قول ہے جس نے چاہا پا لیا، اور دوسرا قول ہے جس نے پایا وہ طالب ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ پانے کا سبب طلب ہوتی ہے اور طلب کا سبب پانا ہے۔ ایک مجاہدہ کرتا ہے تاکہ مشاہدہ کرے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ مجاہدہ کرے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مشاہدے میں مجاہدہ اطاعت میں توفیق الہی میسر آنے کی وجہ سے ہے، جو خاص اس کا فضل اور عطا ہے۔ لہذا جب بغیر توفیق کے حصول کی طلب محال ہے تو حصول توفیق بھی بغیر اطاعت کے محال ہے۔ جب بغیر مشاہدے کے مجاہدے کا وجود نہیں ہے تو بغیر مجاہدہ کے مشاہدے کا حصول بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کے لیے جمال الہی کا نور درکار ہے تاکہ مجاہدے میں بندے کی رہنمائی ہو سکے۔ اور پھر جب مجاہدے کی علت نور جمال الہی ہے تو مجاہدے پر ہدایت پہلے ہوئی، لیکن یہ جماعت یعنی حضرت سہل اور ان کے احباب جو دلیل دیتے ہیں کہ جو مجاہدے کا اثبات نہیں کرتا وہ تمام شریعتوں، انبیاء، قطب سماوی کا منکر ہے، کیونکہ تکلیف کا مدار مجاہدے پر ہے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تکلیف کا مدار حق تعالی کی ہدایت پر منحصر ہے۔ مجاہدہ تو اسباب حجت کے لیے ہے، نہ کہ وصل الہی کی حقیقت کے لیے، کیونکہ حق تعالی کا ارشاد ہے اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتاریں اور مردوں کو ان سے ہم کلام کرائیں اور تمام چیزوں کو ان کے روبرو اٹھائیں تب بھی وہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں۔ کیونکہ ایمان کی علت ہماری مشیت ہے، نہ کہ دلائل کے دیکھنے اور ان کے مجاہدے پر موقوف ہے۔ نیز ارشاد حق تعالی ہے بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کیونکہ کافروں کے لیے اظہار حجت، دلائل کا پیش کرنا اور روز قیامت سے ڈرانا دونوں برابر ہیں، وہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں جب تک ہم انہیں اہل ایمان ہونے کی توفیق نہ بخشیں، اس لیے کہ ان کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت، کتابوں کا نزول، احکام شریعت کا ورد، سب حق تعالی سے ملنے کے اسباب ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام میں ایسے ہی مکلف تھے جس طرح ابو جہل تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو عدل اور فضل الہی کو پہنچ گئے، لیکن ابو جہل بے عدل اور بے فضل ہی رہا۔ لہٰذا ابو جہل کے بے فضل پڑے رہنے کی علت عین وصول اور توفیق الہی سے محرومی ہے، نہ کہ طلب وصول یعنی کوشش وغیرہ میں کمی۔ اگر طالب اور مطلوب دونوں برابر ہوتے تو طالب واجد یعنی پانے والا ہوتا، اور جب وہ واجد ہوتا تو طالب نہ رہتا، اس لیے کہ واجد تو واصل ہوتا ہے اور طالب کے لیے آرام درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے 2 دن یکساں رہیں وہ آفت زدہ ہے یعنی نقصان میں ہے۔ مطلب یہ کہ طالبان حق کے لیے ہر دن پہلے دن سے بہتر اور برتر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ہر دن ترقی پذیر ہے۔ یہ طالبوں کا درجہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استقامت پہ رہو اور ایک حال پہ نہ رہو۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدے کو سبب قرار دیا اور حجت کے اسباب کے لیے سبب کا اسبات فرمایا۔ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو سدھا کر محنت و مشقت کے ذریعے دوسری صفت میں بدلا جا سکتا ہے، تو اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ گھوڑے میں ایک خاص صفت پوشیدہ ہوتی ہے جس کے اظہار کا سبب محنت و مشقت ہے۔ جب تک اس محنت و مشقت پر عمل نہ کیا جائے اس صفت کا اظہار نہیں ہوگا، اور چونکہ گدھے میں وہ صفت سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے وہ گھوڑے کی مانند ہوشیار نہیں ہو سکتا، اور نہ گھوڑے کو محنت و مشقت کے ذریعے گدھا بنایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ صفت سرے سے اس میں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ قلب عین یعنی ذات کی تبدیلی ہے۔ لہٰذا جب کسی چیز کی عین و ذات نہیں بدلی جا سکتی تو حق تعالی کے لیے اس کا اثبات کرنا محال ہے۔ حضرت سہل رحمت اللہ تعالی علیہ پر
مجاہدے کا ورود تھا، کیونکہ وہ اس سے آزاد تھے اور ان کی ذات میں اس کا بیان منقطع تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے بغیر درستگی معاملہ صرف بیان بازی کو اپنا مذہب بنا لیا ہو۔ یہ محال ہے کہ تمام اعمال و معاملات کی وضاحت صرف لفظ و بیان سے کی جائے۔ خلاصہ یہ کہ بالاتفاق اہل طریقت میں ریاضت و مجاہدہ موجود ہے، لیکن مجاہدہ کی حالت میں مجاہدے کی دید آفت ہے۔ لہٰذا جو حضرات مجاہدے کی نفی کرتے ہیں ان کی مراد عین مجاہدے کی نفی نہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ مجاہدہ بندے کا فعل ہے اور مشاہدہ من جانب اللہ، اور جب تک عطائے حق نہ ہو بندے کے افعال کو کوئی قدر اور قیمت وصول نہیں ہوتی۔ ایک زمانے کے بعد وہ اپنے دل میں خود کو پالے گا کہ اس قدر دل کی آراستگی کی کوشش کی مگر فضل الہی کو نہ دیکھا، اور کیوں اپنے افعال پر باتیں بنائیں۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالی کے دوستوں کا مجاہدہ ان کے اپنے اختیار کے بغیر محض حق تعالی کے فضل، اس کے غلبہ اور اس کے سوز و گداز سے ہوتا ہے، اور سوز و گداز کا ہونا سراسر حق تعالی کی مہربانی ہے۔ اور جاہلوں کا مجاہدہ خود ان کا اپنا فعل ہے جو نہایت پریشان کن ہے۔ پریشان ہونا دل کی پراگندگی ہے، اور آفت کی پراگندگی سے ہی ایسا ممکن ہے۔ لہٰذا تم سے جہاں تک ہو سکے اپنے فعل کا اظہار و بیان نہ کرو، اور کسی حال میں نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ تمہاری ہستی اور وجود تمہارے لیے حجاب ہے۔ اگر تم کسی ایک فعل سے محجوب ہوئے تو دوسرا فعل اپنا سر اٹھائے گا، چونکہ تم سراپا حجاب ہو۔ لہٰذا جب تک تم بالکل فانی نہ ہوگے اس وقت تک بقا کے لائق نہیں بنو گے، کیونکہ مشائخ کے بقول نفس باغی کتا ہے اور کتے کی کھال پکانے ہی سے پاک ہوتی ہے۔